ذر رضی اللہ عنہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ پیش کردہ روایت میں اس کے راوی معاذ بن جبل اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی رہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، جہاں کہیں بھی رہو، اکیلے ہو یا جہاں کہیں بھی رہو، تو اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کی خشیت دل میں ہونی چاہیے۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اگر غلطی سے غلطی ہو جاتی، جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کرنا، لیکن ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے پیچھے کوئی نیک عمل کرنا چاہیے تاکہ اس غلطی کو مٹا دے، تمہوا وہ غلطی، وہ نیکی اس غلطی کو مٹانے والی ہے۔ تمہوا، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ تکبر کہا ہی جاتا ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کی تحقیر کرنا، حق بات کی تردید کرنا، حق بات کو چھپانا، حق بات کو ہلکا کرنا اور لوگوں کی تحقیر کرنا۔ تو لوگوں سے ملو، اچھے اخلاق کے ساتھ ملو۔ یہ تمام کے تمام اعمال بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت کو سامنے جب پاؤ گے تو اس طریقے سے رویہ تمہارا ہوگا، تم اچھے اخلاق سے ملو گے۔ ایک دوسری روایت ہمارے سامنے ہے، انسان دھوکہ اور فریب کرتا ہے یا غلط عمل کرتا ہے تو یہ سوچ کر کے کہ وہ سب کچھ کر سکتا، سب کچھ کرنے کی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت کے حوالے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، انسان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے، عقیدہ کمزور ہو جائے یا بھروسہ کسی اور پر کرنے لگے تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی آزمائش اور ابتلا بھی ہو سکتی ہے۔ پیش کردہ روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں بتلاتا ہوں، یہ چند باتیں سکھلاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اس کی حفاظت کرو گے اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ چند کلمات میں بتلاتا ہوں، اس کی حفاظت کرو، یعنی کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنی ضرورت کی چیزوں کی حفاظت ہم خود کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ مان لیجئے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، حافظو صلاۃ، نماز کی حفاظت کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے دیگر ضروری چیزوں کی حفاظت کر لیں، بعد میں نماز پڑھتے رہیں گے۔ ہمارا بھی اپنا سوچ ہے نا بھائی، دکان ہے، دکان نہیں بند کر سکتے، اور بھی دیگر مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو ترک نہیں کر سکتے۔ جب ان سے فارغ ہو جائیں گے تب نماز پڑھ لیں گے۔ ابھی تو کمانے کھانے کی عمر ہے، ابھی کما کھا لیں، پھر بعد میں جب بڑھاپا آ جائے گا تب نماز پڑھ لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ شاید ہماری سوچ صحیح ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غالباً نعوذ باللہ من ذالک غلط ہوگی۔
ہماری سوچ تو یہی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ یہ اللہ یعبدک، اللہ رب العزت کے احکامات کی حفاظت کرو، پاس اور لحاظ رکھو، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ رب العزت کی بات کو تسلیم کرو گے، اطاعت و فرمانبرداری کرو گے، اللہ رب العزت کو اپنے پاس پاؤ گے۔ اللہ رب العزت کو اب دوسری بات کے مطابق اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاؤ گے، کہیں بھی رہو گے اللہ رب العزت کو اپنا شامل حال پاؤ گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا سَأَلْتَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو کہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرو، کوئی ضرورت آ جائے اور سوال کرنا ہو تو اللہ رب العزت سے بس سوال کرو، اللہ رب العزت تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کر دے گا۔ چوتھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہو تم کو، کوئی مدد درکار ہو تم کو، تو کوئی ضرورت ہو تم کو، مدد چاہیے تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جان لو وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ، جان لو کہ تمام کی تمام امت اکٹھا ہو جائے، تمام کی پوری قوم اکٹھا ہو جائے، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اور تم کو تھوڑا کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری امت تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، جو اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وہ فائدہ تم کو پہنچنا تھا، اللہ رب العزت نے لکھا تھا، اس لیے پوری کی پوری قوم اکٹھا ہو جائے کہ فائدہ پہنچانا چاہے اپنی مرضی سے، اللہ رب العزت نہ فائدہ پہنچانا دینا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ لم ينفعوك الا بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، اور سن لو کوئی پوری کی پوری قوم اکٹھا ہو جائے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ رب العزت نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا، نہ تو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے پاؤ۔ اور سنو، رفعت الاقلام، قلمیں اٹھا لی گئی، روشنائی خشک ہو گئی، مقدر میں جو لکھا جانا تھا ہو گیا، تقدیر پر بھرو، اور ایمان لانا تقدیر پر ضروری ہے۔ تقدیر، ایمان لانا، ایمان کی جزیات میں جیسے ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا، والقدر خیری و شر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا، اچھے یا برے ہونے پر، یہ ہمارے مقدر میں تھا۔ کوشش ہم نے کری، کوشش ہم نے کیا، حالات کا مقابلہ ہم نے کیا اور کوشش کری کہ ہمارے دن سدھر جائیں، لیکن اللہ رب العزت کو مشیت تھی، اللہ رب العزت ہو گیا۔ بھائی ایک باپ اپنے بچے کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری اور لحاظ کرتے ہوئے بڑا کرتا ہے، وہ بچہ جوان ہوتا تو مر جاتا جب دن سنوارنے کے آتے ہیں تو قسمت میں تھی، بات ختم ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اور اس کے مرنے پر باپ کو کہنا پڑتا رب العزت انا للہ، ہم تیرے لیے، یہ جو بڑا وہ تیرا، انا للہ و انا الیہ راجعون، آئی مصیبت آئی ہم کو بھی تیری طرف جانا ہے، کہنا پڑتا اور کہتا ہے بندہ۔ تو اللہ رب العزت جو نفع پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، وہ ہو کر کے دے گی۔ اس لیے تقدیر سے لڑنے کی ضرورت، اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر حال میں، اس حدیث میں کئی ایک الفاظ ایسے ہیں جس سے یہ کہ انسان کو ہمت ملتی ہے، جیسے یہ کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مدد مانگو، سوال کرنا تو اللہ رب العزت سے سوال کرو، اور اللہ رب العزت کے احکامات کا پاس اور لحاظ رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت ہمیں صحیح سوچ صحیح فہم عطا کرے. الہ العالمین ہمیں احکامات اسلام کی پاسداری اور لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں مسلمان بندہ مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.